السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑی مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ارب درود و سلام آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ ناظرین کرام، ہر ہفتہ بھر کی تعلیم جو بھی مجھے ملتی ہے، میری کوشش رہتی ہے کہ میں اپنے آپ تک محدود نہ رکھوں، اسے آپ تک پہنچاؤں۔ آج ہماری ہفتہ بھر کی تعلیم تھی قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق، صبر اور شکر کے تقاضے۔ آج ہم مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید قرآن مجید فرقان حمید نے جو ہمیں نشانیاں دی ہیں اسی طریقے کے ساتھ ہونا ہے۔ بے شک قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور یہ اس لیے مومن کو دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے آئندہ آنے والے سال، آنے والی زندگی میں جو بھی اسے پریشانیاں آنے والی ہوں ان سے وہ بچ سکے۔ جس طریقے کے ساتھ بارش آنے سے بادل بنتے ہیں، پھر وہ گرجتے ہیں، تو وہ ایک نشاندہی دیتے ہیں کہ آپ نے بارش سے محفوظ رہنا ہے، یا بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے ٹھنڈی تاکہ آپ کو آگاہ کر دے۔ اسی طریقے کے ساتھ جو آپ کی زندگی کے اندر معاملات آنے والے ہیں، 1400 سال پہلے مکمل قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اچھے برے رستے سب کا جو ہے وہ ذکر کر دیا۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ اس سے مستفید ہوں، فائدہ حاصل کریں، یا آپ اسے اپنی قسمت سمجھ کر خاموش رہیں۔ قرآن مجید کے بہت حقوق ہیں، بیان نہیں کر سکتے، لیکن چند جو ہیں وہ ضروری ہیں، وہ بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے حقوق ہے قرآن مجید کا کہ جب آپ کے سامنے یہ بیان ہو آپ خاموشی سے اسے سنیں، پھر آپ اس کو سیکھیں۔ دوسرا کہ آپ نے اس کو سیکھنا ہے، یہ قرآن پاک کا حق ہے کہ آپ تک پہنچا ہے تو آپ نے اس کو سیکھنا ہے، چاہے وہ اس سے حفظ کر لیں یا نادرہ پڑھ کے ترجمے کے ساتھ اسے سیکھ لیں۔ تیسرا قرآن مجید فرقان حمید کا حق ہے آپ کے اوپر کہ جب اسے خود پڑھ لیں، اللہ آپ کو حافظ بنا دے یا نادر بنا دے، تو آپ کو چاہیے کہ اسے اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ چوتھا اس کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ پانچواں قرآن مجید فرقان حمید کا حق یہ ہے آپ کے اوپر کہ جب آپ تک مکمل پہنچ جائے اور آپ مکمل اسے سیکھ لیں تو پھر اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس کو دوسرے لوگوں تک یعنی باہر کنٹریوں تک بھی اسے پہنچائیں۔ جہاں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کی ہدایت نہیں پہنچی تو اس تک پہنچانا آپ کا حق ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مسلمان سے زیادہ جب کافر مر جاتا ہے تو آپ کو زیادہ پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر میں نے مہر لگا رکھی، ان کو آپ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، یہ لوگ ہدایت، اور نہ انہیں آپ ہدایت دے سکتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان تک آپ نے دین ابھی تک وہ نہیں پہنچا، ان تک انہیں معلوم ہی نہیں، وہ نادان ہیں اور وہ اپنے باپ دادوں کی رسم و رواج پر چلتے ہیں، ان تک پہنچائیے۔ اگر ان تک نہیں پہنچے اور وہ فوت ہو گئے تو یہ اپنے ذہن میں اپنا ڈر آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کا حق تھا، ہم نے ان تک نہیں پہنچایا، لہٰذا اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا تو اس وقت
کو یاد کر کے اپنے آپ کا ایک سامان تیار کر رکھیے جو اللہ کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے. اپنا ایک جواب لازم تیار کر رکھیے. چھٹا جو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ہدایت دیتا ہے پوری مکمل، آج ہم یعنی پورا مکمل، قرآن کہتا ہے کہ آپ نے پورا اپنا مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ تمام اچھائیاں برائیاں اسی کی طرف آنے والی ہیں، اسی کے حکم سے آنے والی ہیں، اور ٹلنے والی بھی اسی کے حکم سے ہیں. یہ پورا آپ کا مکمل یقین ہونا چاہیے. آپ سے پہلے لوگوں کو دیکھیں، صحابہ اکرام کو دیکھیں، کافی لوگوں نے دین کا رستہ روکا تاکہ مکمل دین ہم تک نہ پہنچے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کی خود حفاظت فرمائی ہے. ہم تک مکمل پہنچا لیکن ہم نے اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا. اگر فائدہ حاصل کرتے تو ہم اس بات سے نہ ڈرتے کہ ہم نے اگر یہ کیا، ہم نے فلسطین کے ساتھ اگر ہیلپ کی تو ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا. اس کا مقصد ہے کہ آپ نے مکمل قرآن مجید فرقان حمید کو نہ سمجھا، نہ اس کا حق ادا کیا. خدا را قرآن مجید کو سمجھیں اور اس کا حق ادا کریں، اور اس کا حق آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ کیا ہے. آپ تک پہنچے، پھر اسے پڑھیں، سمجھیں، پھر دوسروں تک پہنچائیں، پھر اس پر عمل کریں، اور جو بھی اس نے قانون آپ کو دین کا دیا ہے اس کو لاگو کریں اپنے آپ اوپر کم از کم. آج دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا قانون کہاں لاگو ہے. قرآن مجید نے زنا کی سزا رکھی ہے، کون دے رہا ہے زنائی کو سزا؟ قرآن مجید نے چور کی سزا رکھی ہے، کون ہے جو چور کو سزا دے رہا ہے؟ قرآن مجید نے جھوٹ کی سزا رکھی ہے، کون ہے جو جھوٹے کو سزا دے رہا ہے؟ قرآن مجید نے مسلمانوں کی ایک راہ رکھی ہے، کون ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہے؟ صبر اور شکر کی بات آ گئی تو قرآن مجید فرقان حمید سے آپ دیکھیں، آج ہم جس کے پاس زیادہ دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، اسے سمجھتے ہیں کہ اللہ اس پر راضی ہے، اور جو تکلیف میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، اور ہر روز وہ کسی نہ کسی مشکلات میں گھرا رہتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے. اسی بات کو تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا ہے کہ کسی کو میں دے کر آزماتا ہوں اور کسی سے لے کر آزماتا ہوں. اب وہ آپ کے اوپر مقصر ہے کہ آپ لے کر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا آپ کوئی چیز گوا کر اللہ کا صبر جو ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما. آپ یقین جانیے، آپ ابراہیم علیہ السلام تک آخر الزمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ دیکھ لیں کہ کتنے نبی آئے اللہ کے، اور کتنی بڑی بڑی ان کے اوپر آزمائشیں آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا اللہ ان سے ناراض تھا؟ بالکل نہیں. اللہ تبارک و تعالی واضح قرآن مجید فرقان حمید میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ہر لحاظ سے انہیں آزماؤں گا. اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بنتے ہیں، یا پھر وہ لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. تو خدا را قرآن مجید فرقان حمید کا حق ادا کریں. جب آپ تک پہنچے تو اسے مکمل با ترجمہ سیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. اور جو بھی حکمران ہیں ان کے سامنے یہ التجا ہے کہ آپ دین، جو قرآن نے دین کا حق دکھایا ہے اس کو لاگو کریں، اور جو قرآن مجید فرقان حمید نے دین کے اندر جو قانون لاگے کہ ہیں ان کو فالو کریں. اگر ایسا نہیں کیا تو بے شک پھر ہم خسارہ پانے والوں میں سے رہ جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے پکی محبت نصیب عطا فرمائے، اور با حفاظت با ایمان موت عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑی مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اربوں درود و سلام آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ ناظرین اکرام، ہر ہفتہ بھر کی تعلیم جو بھی مجھے ملتی ہے، میری کوشش رہتی ہے کہ میں اپنے آپ تک محدود نہ رکھوں، اسے آپ تک پہنچاؤں۔ آج ہماری ہفتہ بھر کی تعلیم تھی قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق، صبر اور شکر کے تقاضے۔ آج ہم مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید قرآن مجید فرقان حمید نے جو ہمیں نشانیاں دی ہیں اسی طریقے کے ساتھ ہونا ہے۔ بے شک قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور یہ اس لیے مومن کو دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے آئندہ آنے والے سال، آنے والی زندگی میں جو بھی اسے پریشانیاں آنے والی ہوں ان سے وہ بچ سکے۔ جس طریقے کے ساتھ بارش آنے سے پہلے بادل بنتے ہیں، پھر وہ گرجتے ہیں، تو وہ ایک نشاندہی دیتے ہیں کہ آپ نے بارش سے محفوظ رہنا ہے، یا بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے ٹھنڈی تاکہ آپ کو آگاہ کر دے۔ اسی طریقے کے ساتھ جو آپ کی زندگی کے اندر معاملات آنے والے ہیں، 1400 سال پہلے مکمل قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اچھے برے رستے سب کا جو ہے وہ ذکر کر دیا۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ اس سے مستفید ہوں، فائدہ حاصل کریں، یا آپ اسے اپنی قسمت سمجھ کر خاموش رہیں۔ قرآن مجید کے بہت حقوق ہیں، بیان نہیں کر سکتے، لیکن چند جو ہیں وہ ضروری ہیں، وہ بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے حقوق ہے قرآن مجید کا کہ جب آپ کے سامنے یہ بیان ہو آپ خاموشی سے اسے سنیں، پھر آپ اس کو سیکھیں۔ دوسرا کہ آپ نے اس کو سیکھنا ہے، یہ قرآن پاک کا حق ہے کہ آپ تک پہنچا ہے تو آپ نے اس کو سیکھنا ہے، چاہے وہ اس سے حفظ کر لیں یا نادرہ پڑھ کے ترجمے کے ساتھ اسے سیکھ لیں۔ تیسرا قرآن مجید فرقان حمید کا حق ہے آپ کے اوپر کہ جب اسے خود پڑھ لیں، اللہ آپ کو حافظ بنا دے یا نادر بنا دے، تو آپ کو چاہیے کہ اسے اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ چوتھا اس کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ پانچواں قرآن مجید فرقان حمید کا حق یہ ہے آپ کے اوپر کہ جب آپ تک مکمل پہنچ جائے اور آپ مکمل اسے سیکھ لیں تو پھر اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس کو دوسرے لوگوں تک یعنی باہر کنٹریوں تک بھی اسے پہنچائیں۔ جہاں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کی ہدایت نہیں پہنچی تو اس تک پہنچانا آپ کا حق ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مسلمان سے زیادہ جب کافر مر جاتا ہے تو آپ کو زیادہ پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر میں نے مہر لگا رکھی، ان کو آپ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، یہ لوگ ہدایت، اور نہ انہیں آپ ہدایت دے سکتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان تک آپ نے دین ابھی تک وہ نہیں پہنچا، ان تک انہیں معلوم ہی نہیں، وہ نادان ہیں اور وہ اپنے باپ دادوں کی رسم و رواج پر چلتے ہیں، ان تک پہنچائیے۔ اگر ان تک نہیں پہنچے اور وہ فوت ہو گئے تو یہ اپنے ذہن میں اپنا ڈر آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کا حق تھا، ہم نے ان تک نہیں پہنچایا، لہٰذا اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا تو اس وقت
کو یاد کر کے اپنے آپ کا ایک سامان تیار کر رکھیے جو اللہ کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے. اپنا ایک جواب لازم تیار کر رکھیے. چھٹا جو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ہدایت دیتا ہے پوری مکمل، آج ہم یعنی پورا مکمل، قرآن کہتا ہے کہ آپ نے پورا اپنا مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ تمام اچھائیاں برائیاں اسی کی طرف آنے والی ہیں، اسی کے حکم سے آنے والی ہیں، اور ٹلنے والی بھی اسی کے حکم سے ہیں. یہ پورا آپ کا مکمل یقین ہونا چاہیے. آپ سے پہلے لوگوں کو دیکھیں، صحابہ اکرام کو دیکھیں، کافی لوگوں نے دین کا رستہ روکا تاکہ مکمل دین ہم تک نہ پہنچے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کی خود حفاظت فرمائی ہے. ہم تک مکمل پہنچا، لیکن ہم نے اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا. اگر فائدہ حاصل کرتے تو ہم اس بات سے نہ ڈرتے کہ ہم نے اگر یہ کیا، ہم نے فلسطین کے ساتھ اگر ہیلپ کی تو ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا. اس کا مقصد ہے کہ آپ نے مکمل قرآن مجید فرقان حمید کو نہ سمجھا، نہ اس کا حق ادا کیا. خدارا قرآن مجید کو سمجھیں اور اس کا حق ادا کریں، اور اس کا حق آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ کیا ہے. آپ تک پہنچے، پھر اسے پڑھیں، سمجھیں، پھر دوسروں تک پہنچائیں، پھر اس پر عمل کریں، اور جو بھی اس نے قانون آپ کو دین کا دیا ہے اس کو لاگو کریں اپنے آپ اوپر کم از کم. آج دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا قانون کہاں لاگو ہے. قرآن مجید نے زنا کی سزا رکھی ہے، کون دے رہا ہے زنائی کو سزا؟ قرآن مجید نے چور کی سزا رکھی ہے، کون ہے جو چور کو سزا دے رہا ہے؟ قرآن مجید نے جھوٹ کی سزا رکھی ہے، کون ہے جو جھوٹے کو سزا دے رہا ہے؟ قرآن مجید نے مسلمانوں کی ایک راہ رکھی ہے، کون ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہے؟ صبر اور شکر کی بات آ گئی تو قرآن مجید فرقان حمید سے آپ دیکھیں، آج ہم جس کے پاس زیادہ دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، اسے سمجھتے ہیں کہ اللہ اس پر راضی ہے، اور جو تکلیف میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، اور ہر روز وہ کسی نہ کسی مشکلات میں گھرا رہتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے. اسی بات کو تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا ہے کہ کسی کو میں دے کر آزماتا ہوں اور کسی سے لے کر آزماتا ہوں. اب وہ آپ کے اوپر مقصر ہے کہ آپ لے کر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا آپ کوئی چیز گوا کر اللہ کا صبر جو ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما. آپ یقین جانیے، آپ ابراہیم علیہ السلام تک آخر الزمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ دیکھ لیں کہ کتنے نبی آئے اللہ کے، اور کتنی بڑی بڑی ان کے اوپر آزمائشیں آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا اللہ ان سے ناراض تھا؟ بالکل نہیں. اللہ تبارک و تعالی واضح قرآن مجید فرقان حمید میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ہر لحاظ سے انہیں آزماؤں گا. اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بنتے ہیں، یا پھر وہ لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. تو خدارا قرآن مجید فرقان حمید کا حق ادا کریں. جب آپ تک پہنچے تو اسے مکمل با ترجمہ سیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. اور جو بھی حکمران ہیں ان کے سامنے یہ التجا ہے کہ آپ جو قرآن نے دین کا حق دکھایا ہے اس کو لاگو کریں، اور جو قرآن مجید فرقان حمید نے دین کے اندر جو قانون لاگے کہ ہیں ان کو فالو کریں. اگر ایسا نہیں کیا تو بے شک پھر ہم خسارہ پانے والوں میں سے رہ جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے پکی محبت نصیب عطا فرمائے، اور با حفاظت با ایمان موت عطا فرمائے.